السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پر اس کے اپنے شروط کے ساتھ فرض کی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنے مال میں سے مخصوص حصہ مخصوص لوگوں تک پہنچائے۔ زکوٰۃ کے جو معنی ہے لغوی اعتبار سے، عربی زبان میں زکوٰۃ بڑھنے کو کہتے ہیں، پاک ہونے کو کہتے ہیں، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا مال بڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ زکوٰۃ و صدقات کو آل رسول کے لیے حرام کیا گیا ہے، کہ کوئی آل رسول کو زکوٰۃ و صدقات نہیں دے سکتا اور نہ ہی وہ لے سکتے ہیں، اور کہا گیا کہ یہ مال کی گندگی ہے جو زکوٰۃ کے ذریعے سے دور ہوتی ہے۔ جب زکوٰۃ انسان دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ مال جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے اس میں سے تو یہ مال خطرے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس سے نقصان پہنچتا ہے آدمی کو۔ تو مال کے ذریعے سے آدمی اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور شریعت کہتی ہے کہ مال سے جو زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو انسان کا مال بڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا حدیث میں، ما نقص صدقۃ من مال، کہ کسی مال نے کسی بھی انسان کے صدقے میں کبھی کمی نہیں کی ہے۔ جب صدقہ کر دیا جاتا ہے تو مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وما انفقتم من نفقہ، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو فہو یخلفہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ واپس دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں واپس وہ لوٹا دے گا۔ اور اللہ سے بہتر کون ہے جو لوٹانے والا ہو؟ تو جب زکوٰۃ دیتا ہے انسان تو حقیقت میں اس کو لگتا ہے اس سے مال چلا گیا، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسرا راستہ بنتا ہے مال کے واپس آنے کا، اور اس پر مومن کا یقین ہوتا ہے۔ مال جب زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں سے تو مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو لوگ زکوٰۃ کے پابند ہیں اپنی زندگیوں میں، وہ تجربے کے ساتھ یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اہتمام سے زکوٰۃ ادا کی، اللہ نے ان کے مالوں میں بڑھوتری کی، ان کے مال کو درست کیا، ان کے مالوں پہ آفتیں نہیں آئیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اور کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے انسان کے ساتھ۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام کے ارکان میں سے رکھا ہے، جس کو اللہ نے ہر مسلمان پر قیامت کے دن تک جتنے مسلمان ہیں، جتنے انسان آئیں گے، ان سب کے لیے یہی دعوت ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو انہیں مقدم جو 5 چیزیں ہیں ان میں سے زکوٰۃ بھی ہے، اور اللہ نے اس کو قرآن میں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا ہے۔ جہاں کا اقیم الصلاۃ وہیں پر کا آتوا الزکاۃ، اس سے زکوٰۃ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کو بڑی اہمیت دی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا شخص اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بنا لیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے خبر دیں ان اعمال کا جن کے ذریعے سے میں اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ذرہ برابر بھی اس میں شریک نہ کرو کسی کو بھی، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا ایک آپ نے کہا نماز قائم کرو، اور تیسرا آپ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، اور چوتھا آپ نے کہا اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھو، رشتے مت توڑو، رشتہ داریوں سے دور نہ ہو جاؤ۔ تو اس حدیث میں آپ نے زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا جو کہ انسان کے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ بلکہ مسند احمد کی ایک روایت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ کی کہ خزاعہ کا ایک شخص جب آیا، قبیلہ خزاعہ کا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقتہ نماز کو ادا کروں، اور میں رمضان کے روزے رکھوں اور تراویح کی نماز پڑھوں، اور میں زکوٰۃ کو ادا کروں۔ تو آپ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ تم جنت میں شہداء اور صدیقین کے ساتھ رہو گے۔ یعنی یہ عمل جب انسان پابندی سے کرتا ہے تو اس کو جنت میں بھی اونچا درجہ دیا جاتا ہے، صدیقین اور شہداء کا درجہ، سبحان اللہ۔
تو یہ زکوٰۃ بہت عظیم عبادت ہے، یہ انسان کے نیک ہونے کی دلیل ہے جب آدمی صدقہ دیتا ہے۔ اور جب ہم صدقہ دیتے ہیں دوسروں کی مدد ہوتی ہے، اس سے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہترین معاملہ فرماتے ہیں۔ کما احسن اللہ علیہ، تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اور جب ہم دوسروں کو زکوٰۃ پہنچا دیتے ہیں تب ہم نے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی شکر ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ پورا کر لیا۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ نے فرمایا، ہر شخص کل قیامت کی اس کے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو۔ اور قیامت کے دن انتہائی سخت دن ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے۔ اس میں آپ نے فرمایا ایسا شخص جس نے صدقات کا اہتمام کیا، اور صدقہ جب کہا جائے شریعت میں فضیلت جب آئے ان میں سب سے مقدم زکوٰۃ ہوتی ہے، اس لیے کہ سب سے بہترین صدقہ زکوٰۃ ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے صدقات کے سائے کے اندر ہوں گے جب تک کہ فیصلہ شروع نہ ہو جائے۔ اور متفق علیہ روایت بخاری مسلم کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی جس نے صدقہ کیا اپنے سیدھے ہاتھ سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ایسے شخص کے لیے بھی فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ اس کو دیا جائے گا۔ اور یہ جو زکوٰۃ ادا کرنے کا معاملہ ہے، جب انسان زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حدیث میں طبرانی کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی چھپا کر کے صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے والا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری کرتا ہے، اور سبحان اللہ اس کے لیے اتنی عظیم فضیلت ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بھی صبح ہوتی ہے 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں ان کے مال کو اللہ تعالیٰ لوٹا دے، یعنی اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور جو شخص نہیں دیتا کہتے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اس کے لیے تباہی کی بد دعا کرتے ہیں ملائکہ جب نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ مال نہیں دیتے ان سے مراد جب زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تب ان کے مالوں میں تباہی آ جاتی ہے، اور جب دیتے ہیں تو فرشتے کی دعا ہوتی ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، اس کا مال واپس اس تک لوٹے۔ تو میرے بھائیوں یہ زکوٰۃ کی فضیلت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث میں کہا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ لقاتلتهم، کہا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے لڑوں گا جن لوگوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر دیا، کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، جبکہ قرآن نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فہم اور علم سب سے بہترین ہے، پوری امت میں ان سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، ایک پڑھیں گے ایک چھوڑ دیں گے، ان لوگوں سے میں قتال کروں گا۔ تو یہ فضیلت ہے زکوٰۃ کی کہ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ زکوٰۃ کو نماز سے کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کا انکار کر دینا، اس کی فرضیت کا انکار کر دینا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے ہم پر، یہ کفر ہے۔ اور جو زکوٰۃ ہے اس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسے جنت کا حقدار بناتے ہیں۔ لہٰذا ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی ادا کرنے کی فکر کرے، اور خاص طور پر ان ایام ان حالات میں اگر ہم نے زکوٰۃ پہلے نہیں دی، کوتاہی کی، ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ ان حالات میں جب کہ لوگ پریشان حال ہیں، نفل صدقات تو کرنا ہی ہے، لیکن کبھی نہ بھولیں کہ زکوٰۃ سب سے مقدم ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ زکوٰۃ کا سال کے نصاب کے پورے ہونے کے ساتھ ہی اس کی اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اس کو ادا کرے۔ اگر سونا ہمارے پاس ہے، 85 گرام سے زیادہ سونا ہے، اس پر 2.5% 2.5 زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر چاندی ہمارے پاس ہے 595 گرام سے زیادہ اگر چاندی ہے، اس میں 2.5 زکوٰۃ ہم پہ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر
ہم نے سبزیاں اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے تجارت کی، دوسرے سامان کے ذریعے سے تجارت کی، کسی بھی ذریعے سے تجارت کی، اس کا مال ہمارے پاس موجود ہے اور وہ مال پر 1 سال گزر چکا ہے اور اس کا نصاب سونے یا چاندی کے برابر ہے، تو اس میں سے 2.5 نکالو۔ اپنی جو کرنسی ہے، نوٹ ہے، ان میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالی جانی چاہیے۔ اور اگر زمین سے غلہ نکل رہا ہے، اناج نکل رہا ہے، اس میں 1 سال کی شرط نہیں ہے، جب بھی اناج کی کٹائی ہوگی اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس پہ زکوٰۃ نکالی جائے۔ اگر ہمارے پاس گائے ہیں، بکرے ہیں، ان کا جو نصاب بتایا گیا حدیثوں میں، اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ ہم ادا کریں۔ اگر ہم نے زمین خرید کر رکھی ہے بیچنے کے لیے، اس پر زکوٰۃ ہے، اس پہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہم نے گھر بیچنے کے لیے رکھا ہے، تجارت کے لیے رکھا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہم نے دوسرے کو کرائے پہ گھر دیے ہیں، اس سے جو کرایہ آتا ہے، وہ کرایہ اگر اس پہ 1 سال گزر چکا ہے، اس کا نصاب پہنچتا ہے سونے چاندی کے مطابق، اس میں زکوٰۃ ہے۔ ان ساری چیزوں میں زکوٰۃ ہے، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ واجب ہے جب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس کو فوراً ادا کر دیا جائے تاکہ اس کا ذمہ بری ہو جائے اور اس کے اپنے مصارف ہیں ان تک پہنچائے۔ 8 قسم کے لوگ ہیں جن تک زکوٰۃ پہنچائی جانی چاہیے، جن کو قرآن کریم نے زکوٰۃ کے مستحقین قرار دیا ہے، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ جو ہے فقراء کے لیے، سب سے پہلے فقراء، پھر مساکین کا ذکر کیا، پھر عاملین کا جو زکوٰۃ لانے لے جانے پہنچاتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہے، اور ان کی طرف سے کچھ لوگ متعین کی جاتے ہیں زکوٰۃ پہنچانے کے لیے، کہا گیا کہ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف رجحان ہے اور اسلام کی طرف مائل ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کفار میں سے۔ وہ لوگ جو مقروض ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور وہ لوگ جو مسافر ہیں، پھنس گئے ہیں سفر کی وجہ سے، ان کے پاس سامان میسر ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں یعنی قتال فی سبیل اللہ میں۔ تو یہ جو اصناف بتائے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر، ان اصناف کے اندر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اور واجب ہے کہ انہی میں زکوٰۃ ہو، ان کے علاوہ بھی نہ ہو۔ اگر ان کے علاوہ بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہ زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے، فقراء ہوں یا مساکین ہوں یا اس پہ عاملین ہوں یا جن کے دلوں کو مائل کرنا ہے اسلام کی طرف وہ لوگ ہوں، یا گردن آزاد پھر رقاب ہوں جو کہ ہمارے زمانے موجود نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو مقروض ہوں، یا وہ لوگ جو فی سبیل اللہ ہوں، ان سب کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ لیکن خصوصی طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا فقراء اور مساکین کو، کہ وہ لوگ جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو خصوصی رعایت کی جائے۔ وہ لوگ جو مانگتے ہوں یا وہ لوگ جو مانگتے نہیں لیکن اتنی کمائی ان کی نہیں ہے جس سے ان کا گھر بار چل سکے، ایسے لوگوں تک بھی زکوٰۃ پہنچائی جائے خصوصی طور پر۔ فقراء اور مساکین، ضروری نہیں کہ مسکین کا معنی یہ ہو کہ مسکین دوسروں سے مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے، اور مساکین بھی جو خوددار ہوتے دوسروں سے مانگتے نہیں لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور وہ لوگ جو قرض میں ڈوب چکے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتا ہے کہ وہ قرض سے نکل سکیں، اور خاص طور پر فی سبیل اللہ جو لوگ مسافر ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں، لوگ سفر پہ نکل چکے ہیں، ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن شرط ہے کہ مسلم ہوں۔ اور جو غیر مسلم ہیں ان کو اپنے صدقات، جو عام صدقات ہیں ان میں سے دیا جائے، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ مسلمانوں کے اوپر خرچ کی جائے، اور عام صدقات، عام عطیات میں غیر مسلموں کو خصوصی طور پر یاد رکھا جائے، ان غریبوں کو یاد رکھا جائے، اور اگر اسلام کی طرف ان کی آنے کی امید ہے تو ان کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے مال کو۔ تو یہ اصناف ہیں، ان اصناف میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جانا چاہیے جیسا کہ قرآن کریم نے ذکر کیا، اور ان کے علاوہ آدمی من مرضی کسی کو زکوٰۃ نہ دے، اور جو اس کے مستحقین نہیں ہیں ان کو وہ زکوٰۃ نہ لیں، اس لیے کہ زکوٰۃ ان کے مستحقین کے لیے ہی ہے، جو اللہ نے 8 لوگوں کو بیان فرمایا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 6 کے اندر بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 60 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو یہی
8 اصناف ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پر اس کے اپنے شروط کے ساتھ فرض کی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنے مال میں سے مخصوص حصہ مخصوص لوگوں تک پہنچائے۔ زکوٰۃ کے جو معنی ہے لغوی اعتبار سے، عربی زبان میں زکوٰۃ بڑھنے کو کہتے ہیں، پاک ہونے کو کہتے ہیں، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا مال بڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقات کو آل رسول کے لیے حرام کیا گیا ہے، کہ کوئی آل رسول کو زکوٰۃ اور صدقات نہیں دے سکتا اور نہ ہی وہ لے سکتے ہیں، اور کہا گیا کہ یہ مال کی گندگی ہے جو زکوٰۃ کے ذریعے سے دور ہوتی ہے۔ جب زکوٰۃ انسان دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ مال جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے اس میں سے تو یہ مال خطرے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس سے نقصان پہنچتا ہے آدمی کو۔ تو مال کے ذریعے سے آدمی اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور شریعت کہتی ہے کہ مال سے جو زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو انسان کا مال بڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا حدیث میں، ما نقص صدقۃ من مال، کہ کسی مال نے کسی بھی انسان کے صدقے میں کبھی کمی نہیں کی ہے۔ جب صدقہ کر دیا جاتا ہے تو مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وما انفقتم من نفقہ، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو فہو یخلفہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ واپس دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں واپس وہ لوٹا دے گا۔ اور اللہ سے بہتر کون ہے جو لوٹانے والا ہو؟ تو جب زکوٰۃ دیتا ہے انسان تو حقیقت میں اس کو لگتا ہے اس سے مال چلا گیا، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسرا راستہ بنتا ہے مال کے واپس آنے کا، اور اس پر مومن کا یقین ہوتا ہے۔ مال جب زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں سے تو مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو لوگ زکوٰۃ کے پابند ہیں اپنی زندگیوں میں، وہ تجربے کے ساتھ یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اہتمام سے زکوٰۃ ادا کی، اللہ نے ان کے مالوں میں بڑھوتری کی، ان کے مال کو درست کیا، ان کے مالوں پہ آفتیں نہیں آئیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اور کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے انسان کے ساتھ۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام کے ارکان میں سے رکھا ہے، جس کو اللہ نے ہر مسلمان پر قیامت کے دن تک جتنے مسلمان ہیں، جتنے انسان آئیں گے، ان سب کے لیے یہی دعوت ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو انہیں مقدم جو 5 چیزیں ہیں ان میں سے زکوٰۃ بھی ہے، اور اللہ نے اس کو قرآن میں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا ہے۔ جہاں کا اقیم الصلاۃ وہیں پر کا آتوا الزکاۃ۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کو بڑی اہمیت دی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا شخص اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بنا لیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے خبر دیں ان اعمال کا جن کے ذریعے سے میں اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ذرہ برابر بھی اس میں شریک نہ کرو کسی کو بھی، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا ایک آپ نے کہا نماز قائم کرو، اور تیسرا آپ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، اور چوتھا آپ نے کہا اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھو، رشتے مت توڑو، رشتہ داریوں سے دور نہ ہو جاؤ۔ تو اس حدیث میں آپ نے زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا جو کہ انسان کے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ بلکہ مسند احمد کی ایک روایت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ کی کہ خزاعہ کا ایک شخص جب آیا، قبیل خزاعہ کا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقت نماز کو ادا کروں، اور میں رمضان کے روزے رکھوں اور تراویح کی نماز پڑھوں، اور میں
ज़कात को अदा करूं, तो आपने उस शख्स के बारे में फ़रमाया कि तुम जन्नत में शुहदा और सिद्दीक़ीन के साथ रहोगे। यानी ये अमल जब इंसान पाबंदी से करता है तो उसको जन्नत में भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, सिद्दीक़ीन और शुहदा का दर्जा। सुभान अल्लाह। तो इस ज़कात बहुत अजीम इबादत है। ये इंसान के नेक होने की दलील है जब आदमी सदका देता है। और जब हम सदका देते हैं, दूसरों की मदद होती है, उससे दूसरों के साथ अच्छा सलूक होता है, अल्लाह ताला हमारे साथ बेहतरीन मामला फरमाते हैं। इन कमा अहसन अल्लाहु इलैहि, तुम लोगों के साथ एहसान करो जैसा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया है। और जब हम दूसरों को ज़कात पहुंचा देते हैं, तब हमने हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की नेमत की शुक्र अदा करने का एक बेहतरीन ज़रिया पूरा कर लिया। और ये जो ज़कात है इंसान के लिए नजात का ज़रिया है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में आपने फरमाया, हर शख्स कल क़यामत की उसके सदक़े के साये में होगा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फ़ैसला हो। और क़यामत के दिन इंसान सख्त दिन होगा, लोग परेशान हाल होंगे। उसमें आपने फरमाया, ऐसा शख्स जिसने सदक़ात का अहतमाम किया। और सदक़ा जब कहा जाए शरीयत में फ़जीलत जब आए, उनमें सबसे मुक़द्दम ज़कात होती है, इसलिए कि सबसे बेहतरीन सदक़ा ज़कात ही है। तो आपने फरमाया कि लोग अपने सदक़ात के साए के अंदर होंगे जब तक कि फ़ैसला शुरू ना हो जाए। और मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत बुखारी मुस्लिम की हदीस में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए में होंगे, उनमें से एक शख्स वो भी जिसने सदका किया अपने सीधे हाथ से, कि उसके बाएं हाथ को नहीं पता चला कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। ऐसे शख्स के लिए भी फजीलत है कि कल क़यामत के दिन अर्श का साया उसको दिया जाएगा। और ये जो ज़कात अदा करने का मामला है, जब इंसान ज़कात को अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब उससे ठंडा होता है। हदीस में तबरानी की रिवायत है, अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी छुपा करके सदका करता है, अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब और अल्लाह ताला की नाराज़गी उससे ख़त्म हो जाती है। और ज़कात देने वाला अल्लाह ताला उसके माल में बढ़ोतरी करता है। और सुभान अल्लाह, उसके लिए इतनी अजीम फ़जीलत है। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत में है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जब भी सुबह होती है 2 फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं। उनमें से एक कहता, अल्लाहुम्मा अअति मुनफ़िक़न खलफ़ा, ऐ अल्लाह जो अपने माल को खर्च कर रहे हैं उनके माल को अल्लाह ताला लौटा दे। यानी उसके हक़ में दुआ करते हैं। और जो शख्स नहीं देता कहते अल्लाहुम्मा अअति मुमसिकन तलफ़ा, उसके लिए तबाही की बद्दुआ करते हैं मलाइका जब नाजिल होते हैं। और ये जो लोग माल नहीं देते, उनसे मुराद जब ज़कात नहीं देते हैं तब उनके मालों में तबाही आ जाती है। और जब देते हैं तो फरिश्ते की दुआ होती है कि उसके माल में इजाफ़ा हो, उसका माल वापस उस तक लौटे। तो मेरे भाइयों, ये ज़कात की फ़जीलत है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बाज़ लोगों ने इनकार कर दिया कि हम ज़कात नहीं देंगे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जैसा कि बुखारी मुस्लिम की हदीस में कहा, वल्लाहि ला उक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़का फ़इन्न अज़्ज़काता हक़्क़ुल माली वल्लाहि लौ मनअूनी अनाक़न कान यअदूनहु इला रसूलिल्लाह लक़ातलतुहुम। कहा कि अल्लाह की कसम मैं उन लोगों से लड़ूंगा जिन लोगों ने नमाज और ज़कात में फ़र्क कर दिया। कह रहे हैं कि हम नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे, जबकि कुरान ने नमाज और ज़कात दोनों को एक साथ ज़िक्र किया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़हम और इल्म सबसे बेहतरीन है, पूरी उम्मत में उनसे बढ़कर कोई जानने वाला नहीं, उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, जो लोग नमाज और ज़कात में फ़र्क करेंगे, एक पढ़ेंगे एक छोड़ देंगे, उन लोगों से मैं क़िताल करूँगा। तो ये फ़जीलत है ज़कात की कि सहाबा कराम का यही अक़ीदा था कि ज़कात को नमाज से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ज़कात का इनकार कर देना, उसकी फ़र्ज़ियत का इनकार कर देना कि ज़कात फ़र्ज़ नहीं है हम पर, यह कुफ्र है। और जो ज़कात है इसके ज़रिए से इंसान अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब पा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से उसे जन्नत का हक़दार बनाते हैं। लिहाजा हर बंदे मोमिन को चाहिए कि वो ज़कात की अदा करने की फ़िक्र करे। और ख़ास तौर पर इन अय्याम, इन हालात में अगर हमने ज़कात पहले नहीं दी, कोताही की, हमें तौबा करना चाहिए और ज़कात को अदा करना चाहिए। इन हालात में जबकि लोग परेशान हाल हैं, नफिल सदक़ात तो करना ही है, लेकिन कभी ना भूलें कि ज़कात सबसे मुक़द्दम है। ज़कात की अदायगी में कभी कोताही ना करें। ज़कात का साल के निसाब के पूरे होने के साथ ही
اس کی اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اس کو ادا کرے۔ اگر سونا ہمارے پاس ہے، 85 گرام سے زیادہ سونا ہے، اس پر 2.5% 2.5 زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر چاندی ہمارے پاس ہے 595 گرام سے زیادہ اگر چاندی ہے، اس میں 2.5 زکوٰۃ ہم پہ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے سبزیاں اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے تجارت کی، دوسرے سامان کے ذریعے سے تجارت کی، کسی بھی ذریعے سے تجارت کی، اس کا مال ہمارے پاس موجود ہے اور وہ مال پر 1 سال گزر چکا ہے اور اس کا نصاب سونے یا چاندی کے برابر ہے، تو اس میں سے 2.5 نکالو۔ اپنی جو کرنسی ہے، نوٹ ہے، ان میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالی جانی چاہیے۔ اور اگر زمین سے غلہ نکل رہا ہے، اناج نکل رہا ہے، اس میں 1 سال کی شرط نہیں ہے، جب بھی اناج کی کٹائی ہوگی اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس پہ زکوٰۃ نکالی جائے۔ اگر ہمارے پاس گائے ہیں، بکرے ہیں، ان کا جو نصاب بتایا گیا حدیثوں میں، اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ ہم ادا کریں۔ اگر ہم نے زمین خرید کر رکھی ہے بیچنے کے لیے، اس پر زکوٰۃ ہے، اس پہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہم نے گھر بیچنے کے لیے رکھا ہے، تجارت کے لیے رکھا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہم نے دوسرے کو کرائے پہ گھر دیے ہیں، اس سے جو کرایہ آتا ہے، وہ کرایہ اگر اس پہ 1 سال گزر چکا ہے، اس کا نصاب پہنچتا ہے سونے چاندی کے مطابق، اس میں زکوٰۃ ہے۔ ان ساری چیزوں میں زکوٰۃ ہے، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ واجب ہے جب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس کو فوراً ادا کر دیا جائے تاکہ اس کا ذمہ بری ہو جائے اور اس کے اپنے مصارف ہیں ان تک پہنچائے۔ 8 قسم کے لوگ ہیں جن تک زکوٰۃ پہنچائی جانی چاہیے، جن کو قرآن کریم نے زکوٰۃ کے مستحقین قرار دیا ہے، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ جو ہے فقراء کے لیے، سب سے پہلے فقراء، پھر مساکین کا ذکر کیا، پھر عاملین کا جو زکوٰۃ لانے لے جانے پہنچاتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہے، اور ان کی طرف سے کچھ لوگ متعین کی جاتے ہیں زکوٰۃ پہنچانے کے لیے، کہا گیا کہ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف رجحان ہے اور اسلام کی طرف مائل ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کفار میں سے۔ وہ لوگ جو مقروض ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور وہ لوگ جو مسافر ہیں، پھنس گئے ہیں سفر کی وجہ سے، ان کے پاس سامان میسر ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں یعنی قتال فی سبیل اللہ میں۔ تو یہ جو اصناف بتائے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر، ان اصناف کے اندر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اور واجب ہے کہ انہی میں زکوٰۃ ہو، ان کے علاوہ بھی نہ ہو۔ اگر ان کے علاوہ بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہ زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے۔ فقراء ہوں یا مساکین ہوں یا اس پہ عاملین ہوں یا جن کے دلوں کو مائل کرنا ہے اسلام کی طرف وہ لوگ ہوں، یا گردن آزاد پھر رقاب ہوں جو کہ ہمارے زمانے موجود نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو مقروض ہوں، یا وہ لوگ جو فی سبیل اللہ ہوں، ان سب کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ لیکن خصوصی طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا فقراء اور مساکین کو، کہ وہ لوگ جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو خصوصی رعایت کی جائے۔ وہ لوگ جو مانگتے ہوں یا وہ لوگ جو مانگتے نہیں لیکن اتنی کمائی ان کی نہیں ہے جس سے ان کا گھر بار چل سکے، ایسے لوگوں تک بھی زکوٰۃ پہنچائی جائے خصوصی طور پر۔ فقراء اور مساکین، ضروری نہیں کہ مسکین کا معنی یہ ہو کہ مسکین دوسروں سے مانگے، مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے، اور مساکین بھی جو خوددار ہوتے دوسروں سے مانگتے نہیں لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور وہ لوگ جو قرض میں ڈوب چکے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتا ہے کہ وہ قرض سے نکل سکیں، اور خاص طور پر فی سبیل اللہ جو لوگ مسافر ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں، لوگ سفر پہ نکل چکے ہیں، ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن شرط ہے کہ مسلم ہوں۔ اور جو غیر مسلم ہیں ان کو اپنے صدقات، جو عام صدقات ہیں ان میں سے دیا جائے، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ مسلمانوں کے اوپر خرچ کی جائے، اور عام صدقات، عام عطیات میں غیر مسلموں کو خصوصی طور پر یاد رکھا جائے، ان غریبوں کو یاد رکھا جائے، اور اگر اسلام کی طرف ان کی آنے کی امید ہے تو ان کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے مال کو۔ تو یہ اصناف ہیں، ان اصناف میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جانا چاہیے جیسا کہ قرآن کریم نے ذکر کیا، اور ان کے علاوہ آدمی من مرضی کسی کو زکوٰۃ نہ دے۔
اور جو اس کے مستحقین نہیں ہیں ان کو وہ زکوٰۃ نہ لیں، اس لیے کہ زکوٰۃ ان کے مستحقین کے لیے ہی ہے، جو اللہ نے 8 لوگوں کا بیان فرمایا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 6 کے اندر بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 60 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو یہی 8 اصناف ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔